بے شک اللہ سے جو انسان جو چیز مانگتا ہے اللہ اسے کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ویسے ہی ایک نبی جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر بار بار دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت دے دی۔ تاریخ نے لکھا انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، درخت آپ کے کہنے میں رہتے تھے، آپ سب کی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوق آپ کے روب تلے رہتی تھی۔ روب، مرتبہ اور عزت کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو تسلیم کرتی تھی۔ ویسے ہی آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے دیکھا ہدہد جو کہ ایک پرندہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدہد پہنچ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو پرندہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ایک ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن افسوس اللہ کی عبادت وہ لوگ نہیں کرتے۔ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے نا واقف ہیں۔ جیسے ہی آپ سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا جاؤ اور اس ملکہ کو میرا یہ خط دو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے ملکہ سبا تک پہنچا تو ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا، میں اللہ کے نام سے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور رہو، شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پہ بڑھتا جائے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اے ملکہ سبا، ہمارے پاس نیزے، تلوار، بھالے اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا، لیکن ملکہ سبا نے کہا مجھے ان کے الفاظوں میں صداقت کی خوشبو آتی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ آپ نے قیمتی طوائف کے ساتھ اپنے قاصد کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب قاصد کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو بس ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا، آپ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ سبا ان کے قریب آ رہی ہیں تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچیں تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کون ہے جنات میں سے جو یہ سب سے پہلے کرے گا؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں آج کے دن میں ہی وہ تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا۔ پھر اتنے میں دوسرا جن کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر تھا، جن کا نام حضرت آصف برقیہ تھا،
جس کو کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے، ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی آنکھوں کو کھولا ہی تھا کہ ملکہ سبا کا تخت آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ سارے جن پرند سارے حضرت آصف برقیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا بھی پہنچ گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت خود سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہنے لگیں بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پہ رکھی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہوگی وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا اقرار کر بیٹھیں۔